إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور مزاج کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے۔ ہر چیز کی ایک جبلت اور ایک اس کی طبیعت اور ایک اس کا مزاج ہوتا ہے۔ جیسے پتھر کا مزاج ہی سختی ہے، آپ اس کو 50 برس بھی پانی میں بھگو کے رکھیں وہ نرم نہیں ہوگا، وہ پتھر ہی رہے گا۔ لوہا لوہا ہی رہے گا، زنگ لگ جائے گا لیکن وہ نرم نہیں پڑے گا، وہ ایسے ہی رہے گا۔ لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ اس کو اچھا بنانا چاہیں اچھا بن جائے گا، برا بنانا چاہیں برا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا بننے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور برا بننے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اور یہ بات بھی ایک مسلم ہے کہ کوئی بھی انسان برا بننا چاہتا نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ہو کے ہیرونچی بن جاؤں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بڑا ہو کے میں چرسی بن جاؤں، جواری بن جاؤں اور زانی بن جاؤں، شرابی بن جاؤں، بدکار بن جاؤں۔ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو بھی جو وہ نماز نہیں پڑھتا، اب اسے نماز کا کہیں گے نا تو وہ کہے گا اجی دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے۔ گناہ گار لوگ ہیں ہم، اب ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھنے لگ جاؤں، تہجد بھی پڑھنے لگ جاؤں، اللہ والا بھی بن جاؤں، برائی سے بھی بچ جاؤں۔ پھر وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اچھا نہیں بن پاتا؟ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ برائی میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے؟ تو انسان کی طبیعت پر سب سے زیادہ جس چیز کا اثر پڑتا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا اثر پڑتا ہے وہ اس کی صحبت ہے۔ انسان صحبت سے بڑا اثر لیتا ہے۔ صحبت صالح ترا، مولانا روم کہتے ہیں، فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ او بھائی اچھوں کے ساتھ رہو گے نا تو خود بھی اچھے ہو جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو برا بننے کی نیت ضروری نہیں ہے، ان کی صحبت ہی تمہیں برا کر دے گی۔ اور انسان کی زندگی میں جتنا زیادہ صحبت اثر ڈالتی ہے، کوئی ورد وظیفہ بھی اتنا اثر نہیں ڈالتا جتنی صحبت اثر ڈالتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے ہر اچھے کی صحبت اثر رکھتی ہے، ہر اچھے کی صحبت اثر رکھتی ہے۔ ایک عالم دین ہے، اس کی صحبت کا الگ اثر ہے، اور ایک عالم بھی ہے اور بہت بڑا اللہ والا بھی ہے، اس کی صحبت کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ اور کوئی اپنے زمانے کا ابدال ہے، اس کی صحبت کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ کوئی اپنے زمانے کا قطب ہے، اس کی صحبت کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ کوئی اپنے زمانے کا غوث ہے، اس کی صحبت کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ جتنا زیادہ صحبت میں اچھائی کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس کی تاثیر بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اس کا نفع بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر سب سے زیادہ
اولیاء میں سب سے اونچا مقام غوث کا ہوتا ہے، جس کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، غوث بھی کہتے ہیں۔ ان کی صحبت کے کیا کہنے، ان کی صحبت میں رہ کر ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اور ظلمت سے بھرے ہوئے دل اللہ کی محبت سے منور ہو جاتے ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ان کی صحبت کی برکت سے موم ہو جاتے ہیں۔ پھر غوث سے بھی زیادہ جس کی صحبت اثر رکھتی ہے اس کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا غوث بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے دین کے زندہ ہونے کا کام لیتے ہیں۔ مٹا ہوا دین ان کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے، اور حضور کی مٹی ہوئی سنتیں ان کے ذریعے سے دوبارہ تر و تازہ ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں۔ اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اس کی صحبت کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک صحابی کی صحبت کا اثر کروڑوں مجددوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر صحابی کی صحبت سے زیادہ اثر ایک نبی کا ہوتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی بھی نبی کو لے لیجئے، ان کی صحبت کروڑوں مجددوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے جس نے نبی کی صحبت کو پایا، اس کے برابر دنیا کا نہ تو کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی قطب ہو سکتا ہے، نہ کوئی غوث ہو سکتا ہے، نہ کوئی مجدد ہو سکتا ہے۔ پھر نبیوں میں بھی درجات ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان میں سب سے اونچا درجہ 313 رسولوں کا ہے، 313 رسولوں کا ہے۔ تو عام نبی کی صحبت سب سے زیادہ اثر انداز، پھر رسول کی صحبت سب سے زیادہ اثر انداز، پھر رسولوں میں بھی 5 رسولوں کا درجہ سب سے بڑا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کے سردار خاتم الانبیاء اور امام المرسلین اور سرور کونین اور وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب میں بڑے۔ تو ان 5 پیغمبروں کی صحبت کا اثر سب سے زیادہ۔ پھر ان 5 میں سے بھی سب سے زیادہ جن کی صحبت میں تاثیر ہے وہ سرکار دو عالم وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے برابر دنیا کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج تک جتنے لوگ نیک ہوئے، جتنے لوگ ولی بنے، جتنے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، آپ ڈھونڈیں گے تو کسی نہ کسی کی صحبت کا اثر ہوگا، کسی نہ کسی کی صحبت کی وجہ سے وہ اللہ والے بن گئے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی صحبت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہے کہ میری صحبت اچھی سے اچھی ہو۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرے جو بڑے بھائی تھے ان کے ذمہ میری تربیت تھی، والد صاحب دنیا سے چلے گئے تھے، تو بڑے بھائی نے مجھے جب اسکول میں ڈالا تو فرمانے لگے کہ بھائی ذوالفقار بات سنو، بات یہ ہے کہ آپ بچے ہیں اور بچے کے دل میں بہت سارے شوق اٹھتے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ دیکھو ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کا ہر شوق پورا کیا جائے گا، لیکن ایک کام آپ وہ کریں گے جو ہم کہیں گے۔ تو کیا صحبت وہ اختیار کرو گے جو ہم کہیں گے۔ آپ کے دوست ہماری مرضی کے ہوں گے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، آپ کے ہر مطالبے کو پورا کیا جائے گا، لیکن دوستی آپ کی ان کے ساتھ ہوگی جن سے ہم کہیں گے۔ جن سے ہم کہیں گے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہونا پڑے گا۔ جن کے قریب ہونے کو کہیں گے ان کے قریب ہونا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں میرے بھائی نے میری اس طرح تربیت کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے بری صحبت ملی نہیں، بچپن ہی سے اللہ سے تعلق کا شوق رہا۔ تو بھائیو، سب سے زیادہ انسان کی طبیعت پر جس چیز کا اثر پڑتا ہے وہ صحبت ہے۔ آج بڑے بھی صحبت سے محروم ہیں، چھوٹے بھی صحبت سے محروم ہیں۔ بڑوں کو پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو چھوٹوں کو کون بتائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ بس ہماری زندگی تو ایسے ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، جیسے چوپایوں کا مقصد صرف چارہ چرنا ہوتا ہے اور پانی پینا ہوتا ہے اور آوارہ پھرنا ہوتا ہے، بس یوں ہی آج کے انسان کی زندگی گزر رہی ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کماتا ہے، یہی اس کی زندگی ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اللہ فرماتے ہیں
ان کی کیا زندگی ہے، چوپایوں کی طرح کھاتے رہتے ہیں اور اسی حال میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ کان کھول کر سنیں، اسی حال میں مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. اس لیے زندگی کا مقصد نہیں پہچان پا رہے. زندگی کس لیے ملی تھی، ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا تھا، اس طرف دھیان ہی نہیں رہا. بوڑھے لوگوں کا بھی اس طرف دھیان نہیں جا رہا، اس لیے کہ صحبت سے محرومی ہے. اس لیے یہ جو آج کی ہماری مجلس ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے دل دماغ میں اس بات کو یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرے نبی ان کی صحبت اختیار کرو جن کا مجھ سے تعلق بنا ہوا ہے، جن کا مجھ سے تعلق جڑا ہوا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کرو. اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں پتہ نہیں ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ نہیں گیا. اگر ہم غور کریں تو ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر لے، جس کے لیے جنت کا فیصلہ کر لے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا، ٹیڑھے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. پھر آگے اللہ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی ہے، خود ہی اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا، صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں فرمایا صراط حبیبی، صراط رسولی، صراط الرسول، صراط النبی، صراط خاتم النبیین، یا صراط محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں چلا حضرت محمد کے راستے پر، ہمیں چلا خاتم النبیین کے راستے پر، ہمیں چلا رسولوں کے راستے پر، ہمیں چلا سارے نبیوں کے امام کے راستے پر. یہ دعا نہیں کر رہے، کیا دعا کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اس میں انبیاء بھی آ گئے، ہمارے نبی بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اللہ والے بھی آ گئے، علماء اہل حق بھی آ گئے، سارے اس میں آ گئے. اس لیے اہل اللہ کی جو صحبت ہے وہ انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو وہ گئے ایک ملک میں، یورپ کا کوئی ملک تھا، مجھے نام ذہن میں نہیں رہا، وہاں تشریف لے گئے. تو ایک شخص کے پاس ٹھہرے، جو ان کے مرید تھے، جو ان کے معتقد تھے، ان کے پاس جا کے ٹھہرے. تو انہوں نے ایک دفعہ باتوں میں کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا دہریہ ہو گیا ہے. دہریہ کسے کہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ یہ زمانہ خود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، بس یہ زمانہ خود چل رہا ہے، یہ سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، اللہ واللہ کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار. تو اس نے کہا جی حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، وہ دہریہ ہو گیا ہے. تو فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، اس کو بیعت کرا دو. کہ حضرت وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ بزرگ کو کیسے مانے گا؟ بیعت تو وہ کرتا ہے جو کسی کو بزرگ مانے اور بزرگ مان کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا. وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو وہ بیعت کیسے کرے گا؟ فرمایا اس کو بیعت کرا دو. اچھا جی، اب اتنے بڑے اللہ والے نے بات کہہ دی. تو یہ باپ گیا اپنے بیٹے کے پاس، کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس پاکستان سے بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں. کہا آئے ہوں گے. تو کہا بیٹا میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہا ہاں ابو آپ بتائیں کیا بات ہے. کہا بیٹا آپ ان سے بیعت ہو جائیں نا، آپ ان سے بیعت ہو جائیں. کہا ابو میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں آپ کے بزرگ کو کیسے مانوں گا؟ بیعت تو ایک عہد و پیمان اور وعدہ ہوتا ہے، میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو میں بیعت کیسے کروں گا؟
کہا بیٹا بے شک مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، لیکن میں آخر باپ بھی تو ہوں نا، آخر میرا بھی تو آپ پہ کوئی حق ہے، مجھے ہی خوش کرنے کے لیے آپ بیعت کر لیں۔ کہ ابو آپ کا زیادہ اصرار ہے تو میں کر لیتا ہوں، باقی میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، کون اللہ والا کون اللہ، میں نہیں جانتا ان چیزوں کو۔ بہرحال بیٹے کو لے کر آئے، بیٹا باپ کے اصرار پر آ گیا اور آ کے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اچھا جی دعا ہو گئی، چلو جی حضرت چلے گئے، بیعت کے کلمات کہلوائے اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اگلے دن بیٹے نے باپ سے کہا ابو یہ کون تھے؟ کہا بیٹا یہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ کہا ابو پتہ نہیں جب سے ان سے ملا ہوں نا دل کی عجیب ہی کیفیت ہو گئی ہے، اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں، ایسی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ ابو پھر یہ کبھی آئیں گے ہمارے پاس؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں آئیں گے، ابو جب اب کے آئیں نا تو آپ مجھے ضرور ملوائیے گا۔ چنانچہ اگلی دفعہ جب حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہی بیٹا خود آگے بڑھ کے اس نے استقبال کیا، حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہوا، اور بیعت کرنے کے بعد اس کی زندگی جو تبدیل ہوئی تو ہوتے ہوتے وہ انہی حضرت کا خلیفہ ہو کر آگے اللہ والا بن گیا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بلب روشنی دے رہا ہوتا ہے، ایک بلب بجھا ہوا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ بجھا ہوا ہوتا ہے جس کا کنیکشن نہیں ہوتا، اور جس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ جل رہا ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، کتنی دیواروں کو روشن کر رہا ہوتا ہے، کتنے دروازوں کو روشن کر رہا ہوتا ہے، زمین کے کتنے حصے کو روشن کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کنیکشن ہے۔ کنیکشن کے بغیر بڑے سے بڑا بلب، یہ جو بڑی بڑی سرچ لائٹیں نہیں ہوتی جو لوگ لگاتے ہیں پورے گراؤنڈ کو روشن کرنے کے لیے، اتنی بڑی لائٹ ہے لیکن اس کا کنیکشن نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا سا زیرو آپ اس کو کنیکشن دے دیں وہ روشن ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کسی مسلمان کو بے کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، نان کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے اہل اللہ گزرے، ہمارے جتنے اکابر گزرے، وہ سب کے سب کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے تھے۔ ہمارا کوئی بھی اس سے بڑا خالی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اب آمین تو کہیں یار۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے۔ انہوں نے ہماری بڑی تربیت کی، بہت دعائیں دیں، بڑی تربیت کی۔ عجیب ان کا انداز تھا، عجیب ان کا مزاج تھا۔ ظاہر میں وہ بہت سخت تھے، اندر میں وہ بہت نرم تھے، اور وہ اپنے قریب والوں کو غلط چلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا جمشید صاحب بیعت تھے مسیح الامہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ خلیفہ اجل تھے، حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے خلیفہ تھے۔ جب وہ لاہور تشریف لاتے تو مولانا جمشید صاحب ضرور وہاں چلے جاتے اور جا کے ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان پہ بھی لا تعداد رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو ان کے جو شیخ تھے قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو ہم نے دیکھا نہیں، چونکہ ان کا انتقال ہوا 1962 میں، 62 میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ان کو۔ لیکن
یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ ہمارے حاجی صاحب ضرور بضرور جس گاؤں میں ان کی قبر ہے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور پوری رات جا کے وہاں گزارتے تھے اس گاؤں میں. کیوں؟ کہ یہ میرے شیخ کا گاؤں ہے، آخر میرے شیخ نے ایک زندگی یہاں گزاری ہے، تو ان کے اثرات تو ہوں گے نا. ان اثرات کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے پوری رات جا کے وہاں گزارتے تھے. ڈڈیاں شریف، جھاوریاں شریف، یہ سرگودا سے آگے جھاوریاں سے آگے ڈڈیاں شریف کے اندر قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور ساتھ مسجد ہے. اس مسجد میں حاجی صاحب کے لیے کمرہ بنا ہوا تھا، اب بھی وہ کمرہ موجود ہے، وہ کمرہ خاص ان کے لیے بنا ہوا تھا. وہ وہاں تشریف لے جاتے تھے، پوری رات وہاں جا کے ذکر کرتے، مراقبہ کرتے. قبر پہ نہیں، کہیں کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ قبر پہ جا کے بیٹھتے تھے. ایک کمرہ وہاں بنا ہوا تھا، پوری رات وہاں جا کے اعمال کرتے تھے، اس لیے کہ یہ گاؤں میرے شیخ کا ہے اور اس گاؤں میں میرے شیخ کے انوارات ہوں گے، اور ان انوارات کو وہ اپنے اندر جذب کرتے تھے. اہل اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، اہل اللہ کی قبر کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا منع نہیں ہے، ان کے توسط سے دعا کرنا، اے اللہ تو نے ان کو اپنا قرب دیا، اے اللہ ان کو بھی تو نے دیا، مجھ نکمے کو بھی اگر تو اپنا تعلق دے دے تیرے خزانوں میں کیا کمی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، توبہ بھئی سجدہ تو اللہ کے لیے ہے. اہل اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا بالکل ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، بشرطے کہ بدعات کا ارتکاب نہ ہو، شرک کا ارتکاب نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی کسی کی قبر پہ جاتا ہے، آپ سن رہے نہیں سن رہے، جب کوئی کسی کی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. ہاں یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا اگر اس قبر والے کو اس آنے والے سے دنیا میں جان پہچان تھی تو جب یہ جاتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا والد آ گیا ہے، میرا بھائی آ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اس لیے قبروں کو بالکل کھنڈر بنا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قبروں پہ جانا چاہیے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو شخص اپنی ماں اپنے باپ ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کو جائے گا اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے حاجی صاحب شیخ چلے گئے تو شیخ کے گاؤں میں بھی جا کے وقت گزارتے تھے کہ میرے شیخ کے یہاں انوارات تھے، لہٰذا یہاں میں رات گزاروں گا تو مجھے اس میں سے، چونکہ انوارات ختم تو نہیں ہوتے نا، انوارات ختم نہیں ہوتے، انوارات رہتے ہیں، انوارات ختم نہیں ہوتے. ہمارے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب زید مجدہم، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور امت سے ان کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ہم نے دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیشہ اپنے شیخ کے پاس جا کے گزارتے تھے خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میں. اس کے علاوہ جب کبھی بھی حضرت خواجگاں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر بھی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جب کبھی بھی لاہور تشریف لے جاتے حضرت ضرور رائیونڈ کے سارے اعمال چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جا کے بیٹھتے تھے، جا کے مراقبہ کرتے تھے. یہ ساری سامنے کی باتیں ہیں. ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب زید مجدہم دامت فیوزہم دامت برکاتہم مد ظلہ العالی، اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی کو بہت لمبا کرے، امت کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے شیخ ہم سب کے شیخ قطب الاقطاب برکت العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ، اللہ پاک کی ان پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں. جب کبھی بھی پاکستان تشریف لاتے حضرت مولانا احسان الحق صاحب رائیونڈ سے ان کے پاس چلے جاتے، جب تک وہ پاکستان سے واپس نہ چلے جاتے حضرت مولانا احسان صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے.
اور صرف حضرت مولانا احسان الحق صاحب نہیں، مفتی زین العابدین صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، چونکہ وہ بھی ان کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا احسان صاحب بھی ان کے خلیفہ ہیں۔ تو جس کو ملا، کسی صحبت سے ملا، کسی اللہ والے کی صحبت سے ملا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کی زبان میں عجیب اثر رکھا تھا۔ بستی نظام الدین میں جو مرکز ہے، وہاں پہ فجر کا بیان ہمیشہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا، فجر کا بیان۔ 1965 میں ان کا انتقال ہوا، 1965 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب مشورے میں بات آئی کہ بھئی حضرت مولانا یوسف صاحب فجر کے بعد مستقل بیان فرماتے تھے، اب ان کی جگہ بیان کون کرے، ان کی جگہ بیان کون کرے؟ تو مشورے میں طے ہوا کہ ان کی جگہ بیان مولوی محمد عمر کرے۔ اب یہ نوجوان تھے، بہت بڑی عمر نہیں تھی، نوجوان تھے، یہ کریں تو کہتے ہیں مجھے بیان کرنا آتا ہی نہیں تھا، میں کیسے بیان کروں، بیان کرنا آتا ہی نہیں تھا مجھے۔ لیکن مشورے میں طے ہو گیا، اور مشورے میں یہ بھی طے ہوا، حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جب بھی مولوی عمر بیان کریں گے ہم خود جا کے بیٹھا کریں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب بیان کے لیے ممبر پہ بیٹھتے، حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گردن جھکا کے مراقبے میں چلے جاتے۔ جب وہ گردن جھکا لیتے تو مولانا عمر پالم پوری صاحب کی زبان کو ایسے جیسے پہیے لگ جاتے، جیسے پر لگ جاتے، اور بولتے چلے جاتے، علوم اور معارف کے ایسے موتی بکھیرتے کہ سننے والے اش کر اٹھتے اور حیران ہو جاتے، ششدر رہ جاتے، ایسے موتی بکھیرتے تھے۔ 1 مہینے تک مسلسل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب کے بیان میں مراقب رہے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے زبان چل پڑی ہے، توجہ کی برکت سے زبان چل پڑی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا بیان تو ان کے لیے معمولی سی بات ہوتا تھا، اور پھر ایسا بیان کرتے تھے کہ مجمع، لاکھوں کا مجمع ایسے دم بخود ہوتا تھا کہ کوئی ہلتا بھی نہیں تھا، ایسا بیان کرتے تھے، ایسے جیسے جادو مجمع پہ جادو کر رہے ہوں، جیسے مجمع پہ منتر پڑھ رہے ہوں کہ مجمع ہل ہی نہیں رہا۔ ایسی اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی تھی۔ ایک دفعہ رائے میں اجتماع میں انہوں نے علماء میں بیان کیا، علماء میں بیان کرتے تھے تو مجمع پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا، بیان کر رہے تھے تو اس بیان میں ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو ہم نے دیکھا حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب کے بیان میں۔ تو جس کو ملا کسی اللہ والے کی صحبت سے ملا، خود بخود ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ مولانا روم اپنے بارے میں کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز تھوڑی بنتی ہے، یہ جو کھڑکیاں اور دروازے اتنے خوبصورت آپ کو نظر آتے ہیں یہ کس سے بنے؟ درختوں سے بنے۔ کیا یہ درختوں سے خود بخود بن گئے؟ کسی ترخان نے، کسی واڈھے نے، کسی بڑھئی نے ان کو پہلے کاٹا ہے آرے کے ذریعے سے، آرے سے ان کو کاٹا ہے، پھر ان کو تراشا ہے، اور پھر رندے سے ان کو رگڑے دیے ہیں، اور پھر اس پہ رنگ روغن لگا کے ان کے ایسے خوبصورت ڈیزائن بنائیں کہ دیکھتے ہی انسان دیکھتے رہ جاتا ہے۔ فرنیچر ایسے ہی بنے، ایسے ہی مٹکے مٹی سے ایسے ہی بنے، پتھروں سے دیواریں ایسے ہی بنی، اور تلواریں اور تیر اور خنجر یہ بھی لوہے سے ایسے ہی بنے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا
خود بخود خنجر اور تلوار نہیں بنتا، کوئی مولوی مولائے روم نہیں بنتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کو ڈھونڈ کر اس کی جوتیوں میں نہ بیٹھ جائے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم، ان کا نام تھا جلال الدین رومی، عالم تھے، اچھے خاصے عالم تھے۔ تو کہنے لگے جب عالم ہوں تو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت شمس تبریز سے ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو گئی، تو چونکہ عالم تھے، علم کا گھمنڈ تھا، تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، توجہ ہی نہیں دی۔ تو لیکن چونکہ مہمان بن کے آئے تھے حضرت شمس تبریز، تو ان کو ٹھہرانا پڑا۔ اللہ کی شان، ان کے جہاں ان کو ٹھہرایا وہاں پہ ایک تالاب بھی تھا، حوض بھی تھا۔ تو جب وہاں حضرت شمس تبریز گئے نا، تو بڑی بڑی کتابیں علم سے بھری ہوئی، بڑے بڑے دفتر رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت شمس تبریز نے مولانا روم سے پوچھا، مولانا این چیز یہ کیا ہے؟ تو لا ابالی پن اور بڑے ناز اور بڑے غرور کے ساتھ مولانا روم کہنے لگے، این است کہ تو نمی دانی، حضرت یہ وہ علوم ہیں جن کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی، آپ نہ پوچھیں یہ کیا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ علم کا گھمنڈ تھا نا، علم کا غرور تھا۔ این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علوم ہیں جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا جی، بات ختم ہو گئی۔ مولانا روم گئے کسی کام سے، انہوں نے وہ ساری کتابیں دفتر اٹھا کے اس پانی کے حوض میں ڈال دی۔ اچھا، اس زمانے میں کتابیں پریس کی چھپی ہوئی نہیں تھیں، سیاہی سے لکھی ہوئی تھیں، تو سیاہی پانی میں جائے گی تو کاغذ سے تو صاف ہو جائے گی سیاہی، سارا علم مٹ جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی محنتیں تھیں، اتنے علوم انہوں نے جمع کیے تھے۔ جب واپس آئے تو درازیں اور الماریاں خالی، کہا کتابیں کہاں گئیں؟ کہا وہ تو تالاب میں پڑی۔ کہا آئے اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری ساری زندگی کی محنتوں کو برباد کر دیا۔ غصے ہوئے، ناراض ہوئے، بے ادبی پہ اتر آئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز نے چھلانگ لگائی تالاب میں، اور تالاب میں چھلانگ لگا کے ایک ایک کتاب اپنے ہاتھ سے ایسے جھاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑائی، جیسے مٹی سے جھاڑتے نا کتاب، کھڑک کتاب جھاڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ہاتھ میں دی تو سیاہی ویسی کی ویسی، ساری کتابیں ایک ایک کر کے پانی کے بھرے ہوئے تالاب سے ایسے نکال کے دے دیں کہ ان پہ پانی کا نام و نشان بھی نہیں، پانی کا کوئی قطرہ بھی نہیں لگا ہوا۔ جب ساری کتابیں جھاڑ کر مولانا روم کے ہاتھ میں پکڑائیں تو مولانا روم کہنے لگے، شیخ این چیز یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، این است کہ تو نمی دانی، مولانا یہ وہ بات ہے جو آپ نہیں جان سکتے۔ آپ کہہ رہے تھے نا یہ آپ نہیں جان سکتے، تو ہمارے پاس اللہ نے یہ دے رکھا ہے، آپ بھی یہ نہیں جان سکتے۔ بس مولانا روم غلام ہو کے رہ گئے، ان کے نوکر بن گئے، ان کے غلام بن گئے، اور پھر پہلے تو ایک عام سے مولوی تھے، پھر مولا روم بن گئے، اور فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کی جوتیاں نہ سیدھی کی ہوں۔ اس لیے بھائیو، اہل اللہ کی صحبت ہماری ضرورت شدیدہ ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم اللہ پاک تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی جو دن رات مجھے پکارتے رہتے ہیں، آپ ان کی صحبت کو غنیمت جان کے ان کے ساتھ چپک جائیے۔ وَاصْبِرْ، اٹھیے نہیں، بیٹھے رہیے ان کے ساتھ جو دن رات مجھے پکارتے رہتے ہیں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی صحبت کی حاجت ہے؟ آپ کو اور مجھے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگاری کی زندگی گزارو، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی زندگی ایسی گزارو
کہیں اس میں گناہوں کی نجاست اور آلودگی نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب ہمارے نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری شمار ہوتے تھے، سب سے بڑے قاری شمار ہوتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ابی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں، اس تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہا حضرت آپ کبھی ایسے راستے سے گزریں جو بہت تنگ ہے اور دونوں طرف اس کے جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، گزرنے کا راستہ انتہائی تنگ ہے؟ تو فرمایا ہاں میں گزرا ہوں ایسے راستوں سے جو بہت تنگ ہیں، دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں۔ تو فرمانے لگے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ ایسے گزرتا ہوں کہ ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں، ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں، ادھر دھیان کرتا ہوں کہ کہیں ادھر نہ دامن الجھ جائے، ادھر دھیان کرتا ہوں کہیں ادھر نہ دامن الجھ جائے۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ چوکنا ہو کر اس راستے سے گزرتا ہوں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے حضرت یہی تو تقویٰ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو برائی سے بچاتے ہوئے، زبان کو اللہ کی نافرمانی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، دل آزاری سے بچاتے ہوئے، اپنی نگاہوں کو حرام کاری، فحاشی، عریانی اور بدکاری اور برائی سے بچاتے ہوئے، اپنے کانوں کو میوزک سے اور غیبت کے الفاظ کو سننے سے اور ہر برائی سے، غیر محرم کی بلا عذر آواز کو سننے سے بچاتے ہوئے، اور اپنی شرمگاہ کو بچاتے ہوئے، اپنے پیٹ کو حرام لقمے اور حرام گھونٹ سے بچاتے ہوئے زندگی گزر جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن کر زندگی گزارنا۔ یا اللہ تقویٰ کہاں سے لائیں؟ کون سی دکان سے ملے گا؟ کون سی منڈی سے ملے گا؟ کون سے بازار سے ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ رہو، خود ہی متقی ہو جاؤ گے۔ تقویٰ کوئی سبق نہیں ہے جو کتاب سے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا جائے۔ تقویٰ ایک نور ہے، جب وہ دل میں آ جائے تو انسان کو گناہوں سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے، ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے پاخانے سے نفرت ہوتی ہے۔ پاخانے سے نفرت دلانے کے لیے کہنا پڑتا ہے پاخانہ گندا ہوتا ہے، پاخانہ بدبودار ہوتا ہے، پاخانہ ناپاک ہوتا ہے، پاخانہ بہت برا ہوتا ہے، کبھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پاخانے سے ہر کوئی بچتا ہے، اس لیے کہ طبعاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں اس کی گھن اور اس کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ بس جب تقویٰ کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے، تقویٰ کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اسے بد نظری سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے گالیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے بے صبری سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے زنا سے نفرت ہو جاتی ہے، حرام کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے اوروں کی دل آزاری سے نفرت ہو جاتی ہے، ماں باپ کی دل آزاری سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، اس کا دل کھنچتا ہے جب اذان سنتا ہے نماز کی طرف۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل، اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مؤذن پکارتا ہے، اے اللہ میں بے خود ہو کر، بے قرار ہو کر تیرے گھر کی طرف بھاگتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ تقویٰ کا نور آتا ہے، نماز کی طرف دل کھنچے گا، قرآن کی طرف دل کھنچے گا، ذکر کی طرف دل کھنچے گا، دین کی محنت کی طرف دل کھنچے گا۔ آپ دیکھیں کہیں آپ نے سنا کسی صحابی کی وصولی کے لیے صحابہ کی جماعت اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہو؟ او بھائی 3 دن لگا لو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی چاروں پہنچے ہوئے ہیں ایک صحابی کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹا رہے، وہ نکل ہی نہیں رہا۔ اب وہ نکل کے کہہ رہا ہے کہ جی میں جا نہیں سکتا، میری بیوی بیمار ہے، میں جا نہیں سکتا، میں گھر میں اکیلا ہوں، میں جا نہیں سکتا، میرے بچے بیمار ہیں، میں جا نہیں سکتا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں جا نہیں سکتا، میرے بھائی کی شادی ہے، میں جا نہیں سکتا، میری پھوپھی زاد بہن کی شادی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا ذہن بنا رہے ہوں اور اس کی وصولی کر رہے ہوں؟ کیوں؟ تقویٰ کا نور جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو وصول کرنا نہیں پڑتا، وہ اپنے سر کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے کہ اے اللہ
تو مجھے وہ موقع دے جہاں تیری خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تجھے راضی کروں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ وہ لوگ ہیں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑے متواضع اور منکسر المزاج ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان اور مال کو لے کے اپنی جان سے کھیل جاتے ہیں، اور اگر لوگ ان کو تانے دیں تو تانوں سے اثر نہیں لیتے، بس اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. تو تقویٰ کوئی سبق نہیں ہے جس کو کتاب لے کے پڑھنا ہے. تقویٰ ایک نور ہے، جو نور ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے. تو وہیں سے منتقل ہوگا نا جہاں پہلے سے ہو، جہاں ہے ہی نہیں تو وہاں کیسے منتقل ہوگا؟ جو چراغ پہلے سے بجھا ہوا ہو اس سے کوئی چراغ جل سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی کوئی چراغ جلا کسی بجھی ہوئی تیلی سے چراغ جلتا ہے؟ چراغ تو اسی تیلی سے جلے گا جو تیلی خود جل رہی ہو. جو خود جل رہی ہوگی وہ اوروں کو بھی جلا دے گی. جس کا اپنا دل انٹرنیٹ میں اٹکا ہوا ہے، فیس بک میں اٹکا ہوا ہے، اور یوٹیوب میں پھنسا ہوا ہے، اور جو غیر محرموں کے عشق میں مبتلا ہے، جس کے دل کا کھنچاؤ غیر محرم عورتوں کی طرف ہے، عورتوں کا مردوں کی طرف ہے، بتائیے اس سے کسی کا دل تقویٰ کے نور سے منور ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو، اہل اللہ کی صحبت یہ ہماری سب کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے. جب انسان کا معدہ بہت زیادہ خراب ہو جائے نا تو اس کو بھوک ہی نہیں لگتی پھر، اور جب بھوک نہیں لگتی تو کھانا نہیں کھاتا تو کمزور ہوتے بالکل دبلا پتلا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے بھی کیا کھانا نہیں کھا رہے، کیا کہتے بھوک ہی نہیں لگتی، کیا کروں؟ تو آج ہمارا حال وہی ہو گیا ہے کہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی بھوک ہی نہیں رہی تو تقویٰ کمزور ہوتے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ نگاہیں ہی نہیں جھکا پا رہے، زبان کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہے، حرام سے ہی نہیں بچ پا رہے. تو بتائیے کام کیسے چلے گا؟ اس لیے ہم اہل اللہ کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھیں اور ان سے استفادے کو اپنی ضرورت سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجھے کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کے بھیجی ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ جب آدمی کسی قبر پہ جا کے سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا جواب دیتا ہے، تو اس پہ کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کے بھیجی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے میرے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبر میں ہیں. تو بے شک کوئی نہیں سنا سکتا، اللہ سنا سکتا ہے، اللہ سناتا ہے، مخلوق تو نہیں سناتی کسی کو، اللہ سناتا ہے. واللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. اور جب احادیث میں موجود ہے، قرآن پاک متن ہے، احادیث اس کی تشریح اور تفصیل ہیں. جب احادیث میں ہمارے نبی نے فرما دیا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، قبر والا جو اس کو دفنا دیتے ہیں، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے تو ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. ہاں جی. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ہمارے زمانے میں جو غیر مقلد حضرات ہیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو کہتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید کی حاجت نہیں ہے، بغیر امام کے ہی قرآن حدیث پہ عمل ہو جاتا ہے. جو حضرات غیر مقلد حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بھی امام کہتے ہیں. آپ جائیں گے نا عرب ممالک میں تو وہاں کے جو ائمہ ہیں جمعے کے خطبوں میں علامہ ابن قیم کو الامام کہتے ہیں. وقال شیخ الاسلام الامام ابن قیم نور اللہ مرقدہ. یہ عرب ممالک کے یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی اور مسجد نبوی کے ممبروں سے بھی ان کو الامام کہا جاتا ہے.
اور شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الروح، کتاب الروح، اس میں بہت سے واقعات ایسے جمع کیے ہیں کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قبر والا سنتا ہے۔ دیکھیں سننا اور ہے اور کچھ کرنا اور ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قبر والے سے کہیں کہ شاہ صاحب مجھے بیٹا دو، مجھے بیٹا نہیں ہے، تو وہ سن کے بیٹا دے دے گا، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اتنی بات کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام سن لیتا ہے، اور قبر پہ جائے تو اس کو پہچان لیتا ہے، یہ تو بات احادیث سے ثابت ہے، اس سے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں۔ غزوہ بدر میں جب 70 کافر قتل ہوئے تو ہمارے نبی نے فرمایا ان سب کو کنویں میں ڈال دو۔ ان کی لاشوں کو اٹھا کے صحابہ نے کنویں میں ڈال دیا، 70 کافر، ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بدر جگہ تھی وہ مشہور ہی کنویں سے تھی، وہاں پہ کنواں تھا، وہ کنواں اب بھی موجود ہے، وہاں کی حکومت نے اس کو ڈھانپ لیا ہے۔ اس میں 70 کافروں کی لاشیں ڈال دیں۔ جب آپ وہاں سے بدر سے واپس آنے لگے تو آپ اس کنویں پہ جا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ابو جہل میں تجھے سمجھاتا نہیں تھا کہ سمجھ جا، دیکھ جو میں کہتا تھا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ تو حق نکلا، جو تم سے کہا گیا تھا بتاؤ وہ حق ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر ہمارے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ ان کافروں سے، مرے ہوئے کافروں سے، ان کی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جیسے تم سن رہے ہو یہ بھی سن رہے ہیں۔ تو اس لیے قبر والے کے سننے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، البتہ قبر والے سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگنا تو صرف اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی ذات سے مانگنے والا، اسی ذات کے سامنے جھکنے والا، اسی ذات سے اپنی مرادوں کو مانگنے والا بنائے، اور اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت کا ہمیں احساس عطا فرمائے۔